بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لیلۃ القدر کون سی رات ہے اور اس رات کی کیا پہچان ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں اور یہ کون سے مہینے میں آتی ہے، ان سب سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں آپ کو ملیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر آخر تک سنیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اسی کا نام لیلۃ المبارکہ بھی ہے۔ ناظرین، یہ رات رمضان المبارک کے مہینے میں ہے۔ ابن عباس وغیرہ کا قول ہے کہ پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان اول میں بیت العزت میں اس رات اترا، پھر تفصیل وار واقعات کے مطابق بالتدریج 30 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی شان و شوکت کا اظہار فرماتا ہے کہ اس رات کی ایک زبردست برکت تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جیسی اعلیٰ نعمت اسی رات اتری۔ تو فرمایا کہ تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی بتایا کہ یہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ ناظرین، ابن ابی حاتم میں ہے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جو 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں ہتھیار بند رہا۔ مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا تو اللہ عز و جل نے یہ صورت اتاری کہ ایک لیلۃ القدر کی عبادت اس شخص کی 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ ناظرین، ابن جریر میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات کو قیام کرتا تھا صبح تک اور دن میں دشمنان دین سے جہاد کرتا تھا شام تک۔ 1000 مہینے تک یہی کرتا رہا۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اس امت کے کسی شخص کا صرف لیلۃ القدر کا قیام اس عابد کی 1000 مہینے کی اس عبادت سے افضل ہے۔ ناظرین، ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 عابدوں کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، ایک آنکھ چپنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت عقیل بن عجوز، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تعجب ہوا۔ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے اس جماعت کی اس عبادت پر تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی افضل چیز آپ پر نازل فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ افضل ہے کہ اس سے جن پر آپ اور آپ کی امت نے تعجب ظاہر کیا تھا، پس ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ بے حد خوش ہوئے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس رات کا نیک عمل، اس کا روزہ، اس کی نماز 1000 مہینوں کے روزے اور نماز سے افضل ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ بابرکت مہینہ آ گیا ہے، اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اس کی بلائی سے محروم رہنے والا حقیقی بدقسمت ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام ایمانداری اور نیک نیتی سے کرے، اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس رات کی برکت کی زیادتی کی وجہ سے بکثرت فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے تو ہر برکت اور رحمت کے ساتھ نازل ہوتے رہتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن پاک کے وقت اترتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں اور علم دین کے سیکھنے والوں کے لیے راضی خوشی اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں اور اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ سراسر سلامتی والی رات ہے جس میں شیطان نہ تو برائی کر سکتا ہے نہ ایذا پہنچا سکتا ہے۔ ناظرین، حضرت قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں تمام کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، عمر اور رزق مقدر کیا جاتا ہے، اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے مسجد والوں پر صبح تک سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ابن ابی حاتم میں حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے ایک عجیب و غریب بہت
طول و طویل اثر وارد کیا گیا ہے، جس میں فرشتوں کا سدرۃ المنتہا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر آنا اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں کرنا وارد ہے۔ ناظرین، حضرت ابو عاصم نبیل اپنی اسناد سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، مجھے لیلۃ القدر دکھلایا گیا، پھر بلا دیا گیا۔ ناظرین، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں ہے، جو ان میں طلب ثواب کی نیت سے قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رات عقائی کی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا آخری رات یعنی 29ویں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رات بالکل صاف اور ایسی روحانی ہوتی ہے کہ گویا چاند چڑھا ہوا ہے۔ اس میں سکون اور دل جمی ہوتی ہے، نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور صبح تک ستارے نہیں جڑتے۔ ایک نشانی اس کی یہ بھی ہے کہ اس صبح کو سورج تیز شعاؤں کے ساتھ نہیں نکلتا، بلکہ وہ 14ویں رات کی طرح صاف نکلتا ہے۔ ناظرین، علماء کا اختلاف ہے کہ لیلۃ القدر اگلی امتوں میں بھی تھی یا صرف اسی امت کو خصوصیت کے ساتھ عطا کی گئی ہے۔ بس ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نظریں ڈالیں اور یہ معلوم کیا کہ سابقہ لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو آپ کو خیال گزرا کہ میری امت کی عمریں ان کے مقابلے میں کم ہیں، تو نیکیاں بھی کم رہیں گی اور پھر درجات اور ثواب میں بھی کمی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رات عنایت فرمائی اور اس کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ دینے کا وعدہ فرمایا۔ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اسی امت کو یہ رات دی گئی ہے۔ ناظرین، حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ یہ رات رمضان المبارک میں ہی ہے۔ آپ نے اس پر انشاءاللہ بھی نہیں فرمایا اور پختہ قسم کھا لی۔ پھر فرمایا، مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے جس میں قیام کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ 27ویں رات ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح کو سورج سفید رنگ نکلتا ہے اور تیزی زیادہ نہیں ہوتی۔ ناظرین، حضرت معاویہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رات 27ویں رات ہے۔ سلف کی ایک جماعت نے بھی یہی کہا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ ممکن ہے اسی میں تمہاری بہتری ہو، یعنی اس کی مقررہ تعین کا علم نہ ہونے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مبہم ہے تو اس کے ڈھونڈنے والا جن راتوں میں اس کا ہونا ممکن دیکھے گا، ان تمام راتوں میں کوشش اور خلوص کے ساتھ عبادت میں لگا رہے گا، بخلاف اس کے کہ معلوم ہو جائے کہ فلاں رات ہی ہے تو وہ صرف اسی ایک رات کی عبادت کرے گا، کیونکہ ہمتیں پست ہیں۔ اس لیے حکمت و حکیم کا تقاضا یہی ہوا کہ اس رات کے لیے تعین کی خبر نہ دی جائے، تاکہ اس رات کے پا لینے کے شوق میں اس مبارک مہینے میں جی لگا کر اور دل کھول کر بندے اپنے معبود برحق کی بندگی کریں، اور آخری عشرے میں تو پوری کوشش اور خلوص کے ساتھ عبادتوں میں مشغول رہیں۔ اسی لیے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی وفات تک رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری 10 راتیں رمضان شریف کی رہ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر کس لیتے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ ناظرین، مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جس محنت کے ساتھ عبادت کرتے، اتنی محنت سے عبادت آپ کی اور دنوں میں نہیں ہوتی تھی۔ ناظرین، اس چھوٹی سی ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو معلومات مل سکے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور رمضان المبارک کے بعد آپ کو معمول کے مطابق اس چینل کے اوپر اسلامی واقعات اور سبق آموز واقعات کی ویڈیو ملیں گی۔ جزاک اللہ۔